व्यूअर्स, मैं सर इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी वीडियो नंबर 5 है और ये वीडियो नंबर 4 जो इससे पहले बनाई गई थी उसी की कंटिन्यूएशन है। वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि स्कूल बैग का प्रॉपर वेट क्या होना चाहिए, जबकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कूल बैग्स हैवी हो जाते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है। क्या स्टूडेंट पर आयद होती है, पेरेंट्स पर आयद होती है या कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होती है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो है इसको तो हमने बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है और अपने बैग में पढ़ाई के लिए कौन सी बुक्स डालकर लेके जानी है, इसका इख्तियार स्टूडेंट को हमने बिल्कुल नहीं दे रखा। स्टूडेंट का एडमिशन पेरेंट्स करवाते हैं और पेरेंट्स किस स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाते हैं ये डिपेंड करता है चंद फैक्टर्स पर। नंबर 1 है स्टेटस सिंबल, स्टेटस कॉन्शियसनेस यानी माशरती दिखावा। दूसरा है फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यानी मुआशी इस्तिताअत। और तीसरी चीज़ है स्कूल की रेप्यूटेशन। अगर फैक्टर नंबर 1 की बात करें यानी स्टेटस सिंबल और स्टेटस कॉन्शियसनेस, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं यानी बच्चे के कज़न्स वगैरह जो होते हैं वो देखते हैं कि वो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा उनसे हाई लेवल के स्कूल में या एटलीस्ट उन्हीं के लेवल के स्कूल में जो है उसका एडमिशन करवाया जाए। अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात की जाए यानी मुआशी इस्तिताअत की, तो पेरेंट्स स्टेटस कॉन्शियसनेस को मद्देनज़र रखते हुए, मुआशरती दिखावे को मद्देनज़र रखते हुए अगर उनकी कैपेसिटी 5,000 रुपया फ़ीस देने की है तो वो 10,000 रुपया तक भी फ़ीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने स्टेटस से ऊंचे स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाने के लिए। थर्ड फैक्टर जो था वो था स्कूल रेप्यूटेशन। अब स्कूल रेप्यूटेशन जो है इसका अंदाज़ा पेरेंट्स जो है वो अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देखकर, मोहल्ले के दोस्तों को देखकर, अपने जो दोस्त होते हैं उनका जो हल्का अहबाब होता है उनके बच्चों को देखकर और स्कूल के रिज़ल्ट को देखकर भी वो स्कूल की रेप्यूटेशन का अंदाज़ा लगाते हैं और स्कूल की ज़ाहरी नमूदो नुमाइश जो है उसकी बिल्डिंग, उसका यूनिफॉर्म और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको देखकर भी वो स्कूल की रेप्यूटेशन का अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक गलत चीज़ है। रेप्यूटेशन का अंदाज़ा लगाने के बहुत सारे और तरीके हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कूल बैग के हैवी होने की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है। मेरे मुताबिक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर 50-50 आयद होती है, स्टूडेंट्स पर तो बिल्कुल ही नहीं होती। अच्छा, अब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को इतने महंगे ब्रांडेड स्कूलों में या अनब्रांडेड स्कूल भी अगर कहा जाए तो वो भी अपने आप को ब्रांडेड स्कूल का मुकाबला करने के लिए वही तरीक़ेकार अपनाते हैं और वही किताबें अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे compete कर सकें या उस फैशन की रेस में जो है वो भी आने की कोशिश करते हैं जो अनब्रांडेड स्कूल होते हैं। तो क्या होता है कि बुक्स अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अब ब्रांडेड स्कूल होगा तो उसका ब्रांड नेम तो तभी होता है ना कि वो महंगी वाली किताब 400-500 वाली किताब लगवाए, और जब 400-500 वाली किताब लगवाएगा तो उसकी पेपर क्वालिटी और उसकी थिकनेस और सब चीज़ अच्छी होगी, और जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो वो बुक जो होती है वो हैवी हो जाती है। उसकी पेपर क्वालिटी अच्छी होगी, मुलायम किस्म का पेज होगा, प्रिंटिंग क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होगी, तो पेपर का वेट भी ज़्यादा होगा, तो बुक्स जो होती हैं वो फिर हैवी हो जाती हैं। और नई चीज़ हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं कि अगर आप देखें उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामिया, ड्राइंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब की किताबें, तो ये टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 8 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो 8 सब्जेक्ट्स की बुक्स
جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی لے کے جانا، اور پھر اوپر سے جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کے اوپر کور بھی چڑھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے سیکشن کلرز جو ہوتے ہیں وہ والا ان کی بائنڈنگ ہونی چاہیے، اوپر کوئی ہارڈ کارڈ بورڈ کی جو ہے ٹرانسپیرنسی وہ بھی بائنڈنگ ہونی چاہیے۔ تو وہ بائنڈنگ کرنے سے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ویٹ اور زیادہ انکریز کر دیتے ہیں۔ پھر نوٹ بکس، نیا فیشن کیا ہے کہ ہر بک کی 2 نوٹ بکس ہوتی ہیں، ایک کلاس ورک کے لیے الگ، ہوم ورک کے لیے الگ، اور پھر ان کو بھی آپ نے کور چڑھانا ہے۔ تو اتنا ویٹ کر لیا آپ نے، کیا ہو رہا ہے، اس طرح ویٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے بیگ کا۔ اور پھر بیچ میں لنچ باکس، واٹر باٹل اور جیومیٹری باکس، یہ تمام چیزیں شامل ہو کر بیگ کو بہت زیادہ ہیوی بنا دیتی ہیں۔ اب پیرنٹس کہیں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ایک لسٹ آف بکس انہوں نے بنائی ہوتی ہے اور ہمیں وہ پکڑا دیتی ہے، ہم نے وہی پرچیز کرنی ہوتی ہے اور وہی بچے کو دے کے بھیجنی ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ بکس جو ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اتنی بکس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بکس کی ضرورت ہوتی ہے، 2 یا 3 بکس، اس سے زیادہ کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی کلاس 7 تک، اور کلاس 3 تک تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بکس کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب اسٹڈی کیسے ہونی ہے یہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کلاس 3 تک بکس بالکل نہیں ہے، اسٹڈی کیسے ہوگی، اور کلاس 7 تک 3 بکس ہیں تو اسٹڈی کیسے ہو جائے گی۔ تو یہ میں طریقہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ اب اسکول ایڈمنسٹریشن اتنی زیادہ بکس اور اتنی زیادہ چیزیں کیوں رکھ دیتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو یہ پسند ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم نے ایک کلاس میں ایک بک جو ہے وہ ریکمینڈ کی اور ہم وہ کافی عرصے سے پڑھا رہے تھے۔ وہ بہت سستی کتاب تھی، 70 روپیز کی کتاب تھی، اور اس کے اندر جو کانٹینٹ تھا اس کا وہ بالکل اچھا تھا، اسٹوڈنٹ کے لیول کا تھا، اور جو ہمیں چاہیے تھا اس کے مطابق تھا۔ 2 سال تک ہم وہ کتاب پڑھاتے رہے۔ تو پھر ایک دن اسکول ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بلایا اور کہا کہ جی یہ بک آپ چینج کر دیں۔ وہ اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ بک جو تھی وہ گورنمنٹ اسکولس میں پڑھائی جا رہی تھی، تو پیرنٹس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اگر ہم نے اس اسکول میں بچے کو پڑھانا ہے اور آپ نے گورنمنٹ اسکول والی ہی بکس پڑھانی ہیں تو پھر ہم اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں ہی داخل کروا لیتے ہیں، یہاں داخل کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ وہ کانٹینٹس پہ نہیں جا رہے ہیں، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ فیشن پہ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ پیرنٹس جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بک کا کانٹینٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بچے کے لیول کے مطابق ہے، وہ اچھا ہے، اس کے اندر اچھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹس سمبل کے مطابق ہمیں یہ بک سوٹ نہیں کرتی ہے، تو اس لیے اس کو چینج کر دیا جائے۔ تو پیرنٹس ہی یہ چاہتے ہیں، پیرنٹس ہی فیشن کو مد نظر رکھتے ہیں اور اسٹیٹس سمبل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہوتی ہے وہ اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی ول کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ساری رسپانسبلٹی تو پیرنٹس کی ہوئی، اسکول ایڈمنسٹریشن کی تو نہیں ہوئی، کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ اسکول ایڈمنسٹریشن کو کمپیل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اسکول ایڈمنسٹریشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ صحیح چیز کیا ہے وہ تو اسکول ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے۔ اسکول ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرے کہ بھئی صحیح چیز یہ ہے، ہمیں صحیح کانٹیکٹ بچے کو دینا ہے، نہ کہ آپ کی خواہش کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اسکول ایڈمنسٹریشن ایسا کیوں نہیں کرتی؟ پیرنٹس کو وہ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ اس نے پیرنٹس سے پیسے کمانے ہوتے ہیں، اس سے فیس لینی ہوتی ہے، پیسے لینے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیرنٹس کی خواہش کا خیال نہیں رکھیں گے تو پیرنٹس اپنے بچے کو کہیں اور لے جائیں گے، وہ انہیں پیسے کیوں دیں گے؟ تو اس لیے کیا ہوتا ہے، اسکول ایڈمنسٹریشن پیرنٹس
کے مطابق چلتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ فیشن کو مد نظر رکھتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کر اس بیچارے بچے کا بیگ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ اسکولس میں دیکھا جائے تو وہاں کے بچوں کا بیگ ہیوی نہیں ہوتا، کمپیریٹیولی ہیوی نہیں ہوتا۔ کیوں ہیوی نہیں ہوتا؟ کہ وہاں کی جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ پورے کنٹری لیول پر ہوتی ہے، پورے کنٹری لیول پر، اور یو کین سے کہ پروونشل لیول کے اوپر اس کی پالیسی بنتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں اس پالیسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور گورنمنٹ لیول پر یا پروونشل لیول پر انہوں نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ہر طرح کے بچے جو ہیں، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، ان سب کو انہوں نے سرو کرنا ہوتا ہے، ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ سکولز میں جو بکس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، بلکہ بالکل ہی مہنگی نہیں ہوتی، بہت سستی ہوتی ہے، 40 سے لے کے 70-80 روپے تک ان کی بک آ جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اچھی کوالٹی کا پیپر یوز نہیں کرتے۔ ان کا جو جس چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کنٹینٹ، اور کنٹینٹ ان کا پورا ہوتا ہے، اور جتنا اس بک کے اندر کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو اس پورے سال کے اندر ختم بھی کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ برانڈڈ سکولز جو ہیں، جن کی میں پہلے بات کر چکا ہوں، ان کی بکس تو اتنی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن ہر بکس میں سے 25 to 30% جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو ویو آف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھایا نہیں جاتا، چھڑوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو اسکول بیگس جو گورنمنٹ سکولز کے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیوی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی بکس کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے، 7-8 بکس وہاں بھی ہوتی ہیں، وہ کم کی جا سکتی ہیں۔ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میرا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہاں بھی کلاس 3 تک بکس نہیں ہونی چاہیے، اور کلاس 7 تک صرف 3 بکس سے ہی کام چل جاتا ہے۔ نوٹ بکس تو بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگی میرے طریقہ کار کے مطابق، نوٹ بکس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ میں اگلی جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں بتاؤں گا سارا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بیگ کا ویٹ جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، اور ہیوی کیوں ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کس کی رسپانسبلٹی کہاں کہاں ہوتی ہے، اور کس وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے بیگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو گئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔